فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میری آنکھوں میں ستارے ناچ گئے اور ہاروت رابیل میری گرفت سے آزاد ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے میں خود کو سنبھال چکا تھا۔ میں نے غراق کر غوطہ لگایا اور ہاروت رابیل کو دوبارہ دبوچ لیا۔ اس وقت سوچنے سمجھنے کی ساری قوتیں سلب ہو چکی تھی۔ تہذیب تک کا خیال میرے ذہن سے محو ہو گیا تھا۔ میں تو بس جنون کے عالم میں ہاروت رابیل کو دبوچے ہوئے تھا۔ وہ بری طرح مچل رہا تھا۔ اس کے گونسے میری پسلیوں پر پڑ رہے تھے۔ لاتیں بھی چلا رہا تھا، لیکن اس بار میں نے اسے گردن سے پکڑا تھا، اس لیے اس کے گونسے اور لاتیں مجھ پر زیادہ اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ پانی ہمارے سروں سے اوپر تھا، جس کی وجہ سے ہم سانس نہیں لے پا رہے تھے۔ میں نے تو خیر سانس روک رکھا تھا، لیکن ہاروت رابیل کے لیے جدوجہد کرتے رہنے کی وجہ سے سانس روکے رکھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس نے سانس لی اور اس کے پیٹ میں پانی کی اچھی خاصی مقدار پہنچ گئی۔ اس نے میری گرفت سے نکلنے کی جدوجہد ترک کر کے پانی کی سطح تک پہنچنے کی کوشش شروع کر دی۔ خود میرے لیے بھی مزید سانس روکے رکھنا ممکن نہیں رہ گیا تھا، اس لیے میں نے اسے پانی کی سطح کی طرف جانے سے نہیں روکا۔ سطح سے سر ابھار کر میں نے 2-3 گہرے گہرے سانس لیے اور ہاروت رابیل کی ناک پر مکہ جڑ دیا۔ اس کی حلق سے ایک کرب ناک کرا نکلی۔ میں عجیب خود فراموشی کے عالم میں تھا کہ میں نے ادھر ادھر دیکھنے تک کی زحمت نہیں کی تھی۔ میں نے ہاروت رابیل کے چہرے پر دوسرا گونسا مارنے کی کوشش کی۔ اس نے بدقت تمام خود کو میرے اس وار سے بچایا اور بڑی بدحواسی کے عالم میں بولا، نکلو نکلو یہاں سے، جھیل کے کنارے کی طرف چلو، اس جھیل میں مگرمچھ ہیں، ان سے بچو، بکواس مت کرو ہاروت رابیل۔ میں نے دانت پیس کر اور اس کی گردن پر اپنے ہاتھ کی گرفت سخت کرتے ہوئے کہا، اب میں تمہارے کسی فریب میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں ماما، میں کوئی فریب نہیں کر رہا۔ ہاروت رابیل منمنایا، دیکھو دیکھو وہ مگرمچھ ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے سامنے نگاہ دوڑائی اور وہ دیو ہیکل مگرمچھ مجھے نظر آ گیا، جس کا رخ ہماری ہی جانب تھا۔ یعنی ہاروت رابیل جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس نے ہمیں اپنے ہٹ سے بلا شبہ اس لیے جھیل میں پھینکنے کی کوشش کی تھی کہ جھیل میں موجود مگرمچھ ہمیں اپنا نوالا بنا لے، لیکن میری بروقت کارروائی کی وجہ سے ہاروت رابیل خود بھی جھیل میں گر پڑا۔ اگر اس وقت وہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ میں بے خبری میں مارا جاتا، لیکن چونکہ میں نے اسے پکڑ رکھا تھا اس لیے وہ مجھے خبردار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اگر نہ کرتا تو میری گرفت میں ہونے کی وجہ سے خود بھی مگرمچھوں سے نہیں بچ سکتا تھا۔ ایک لمحے کے اندر اندر سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا۔ ہاروت رابیل کو پکڑے رکھنے کی صورت میں مگرمچھ مجھ تک پہنچ سکتا تھا، لہٰذا اسے چھوڑنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑا اور تیزی سے غوطہ لگا کر اس جگہ سے دور نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران میرے ذہن میں تہذیب مالکم ایکس کا خیال آیا اور میں بے چین ہو گیا۔ وہ بھی تو میرے ساتھ ہی جھیل میں گری تھی، بلکہ اس کے منہ سے تو جھیل میں گرتے وقت ایک بے ساختہ قسم کی چیخ بھی نکلی تھی، یعنی وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ جھیل میں مگرمچھوں کی موجودگی سے بھی بے خبر تھی، اس اعتبار سے اس کی زندگی زیادہ خطرے میں تھی۔ میں نے جھیل کی سطح پر سر ابھار کر تہذیب کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ چند لمحوں میں مجھ سے تھوڑے ہی فاصلے پر تہذیب کا سر پانی پر ابھرتا نظر آیا۔ وہ بدحواس دکھائی دے رہی تھی۔ جھیل میں مگرمچھ ہے تہذیب، میں نے چیخ کر کہا، تیزی سے کنارے پر پہنچنے کی کوشش کرو۔ تہذیب نے دوبارہ غوطہ لگا دیا اور مجھے بھی غوطہ لگانا پڑا۔ اگر ایک لمحے کی بھی تاخیر ہوئی ہوتی تو میں اس مگرمچھ کی زد میں آ جاتا جو منہ پھاڑ کر مجھ پر جھپٹا تھا۔ پھرتی سے غوطہ لگانے کے باوجود اس کی دم میرے جسم کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ میں اسی سمت میں تیر رہا تھا جدھر تہذیب گئی تھی۔ چند ہی لمحوں میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ ہماری مخالف سمت میں تقریباً 10 گز کے فاصلے پر ایک اور دیو ہیکل مگرمچھ ہماری طرف بڑا چلا رہا تھا۔ میں نے تہذیب کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ تبدیل کر دیا۔ ہاروت رابیل گم ہو چکا تھا اور اب میں اس کے بارے میں کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ کدھر گیا ہوگا، نہ ہی میں اس سلسلے میں کچھ کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ ہمیں اپنی جان بچانا دو بر ہو رہا تھا۔ جھیل میں کافی تعداد میں مگرمچھ تھے، ہم ایک کی زد سے نکلتے تو دوسرا نمودار ہو جاتا۔ بالآخر ہم کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں بھی تقدیر نے یاوری کی تھی۔ ہم ایک دیو ہیکل مگرمچھ کی زد میں آنے سے بال بال بچے اور جلدی سے کنارے پر چڑھ گئے۔ جس جگہ ہم کنارے پر چڑھے تھے وہاں ایک بورڈ نصب تھا جس پر جلی حروف میں تحریر تھا، جھیل میں خطرناک مگرمچھ موجود ہیں،
नहाने से गुरेज कीजिए। मैं और तहजीब किनारे से काफी दूर आकर खुशकी पर बैठ गए। यहाँ से हारूत राबेल का सब्ज रंग का हट खासे फासले पर था। हमें उसका अकबी हिस्सा नजर आ रहा था। बड और जाहिर चूंकि सामने की समत में थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख सकते थे। मैंने एक तवील सांस ली और तहजीब को देखने लगा, जिसके कपड़े गीले होकर उसके जिस्म से चिपक गए थे। गजब खुदा का अली, तहजीब ने काम कर कहा। इस कमबख्त यहूदी ने तो अपनी तरफ से हमें हलाक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे उन कागजात की ज्यादा फिक्र है जो हमने हारूत राबेल से वसूल किए हैं। अगर वो जाया हो गए तो। तहजीब चौंक कर अपनी जैकेट की तरफ मुतवज्जे हो गई। उसने जैकेट की जिप खोली और ये देखकर मेरी जान में जान आई कि पानी जैकेट के अंदर नहीं पहुंचा था। तहजीब ने हारूत राबेल से वसूल की हुई फाइल निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई। फाइल खुश्क थी और कागजात भी पूरी तरह महफूज थे। इन्हें अपने पास रखो तहजीब। अगर इस वक्त इत्तेफाक से तुमने ये जैकेट ना पहन रखी होती तो हम उस खतीर रकम से महरूम भी हो सकते थे। ये वाटर प्रूफ जैकेट है, तुमने देखा नहीं? इसके अंदर नफीस किस्म का प्लास्टिक लगा हुआ है। हाँ, ये महज इत्तेफाक था कि मैंने जिप पूरी तरह बंद कर ली थी, वरना पानी अंदर पहुंच गया होता। मैंने झील की सतह पर नजरें दौड़ाई। पानी की सतह दूर तक साकन दिखाई दे रही थी। कहीं कोई ऐसी तहरीक नजर नहीं आई जिससे हारूत राबेल के बारे में कोई अंदाजा कायम किया जा सकता। हारूत राबेल का क्या बना ली? तहजीब ने अपने बालों से पानी झटकते हुए पूछा। मुझे कुछ ये एहसास होता है जैसे तुम उस समेत पानी में गिरे थे। हाँ तहजीब, मैं उसकी तरफ से किसी लम्हे भी मुतमाइन नहीं था। जैसे ही मैंने अपने पैरों तले फर्श में हरकत महसूस की तो उस पर छलांग लगा दी और अपने साथ उसे भी घसीट लिया। ओह, तो इसका मतलब है मेरा एहसास दुरुस्त था। लेकिन अगर वो भी झील में ही गिरा था तो अब कहाँ है? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि वो कहाँ होगा। झील में मौजूद मगरमच्छों की वजह से मैं उसे छोड़ने पर मजबूर हो गया था। अगर वो अभी तक झील से बरामद नहीं हुआ है तो इसका वाहिद मतलब यही हो सकता है कि वो किसी मगरमच्छ की खुराक बन चुका होगा। खुदा ही बेहतर जानता है। मैं बुड़बुड़ाया और पलट कर हट की तरफ देखने लगा। बड और जाहिर समझ रहे होंगे कि हम अभी तक हट के अंदर ही मौजूद हैं। कोई भी नहीं सोच सकता अली कि हारूत राबेल ने इतना खतरनाक इंतजाम कर रखा होगा और हमें अंदाजा भी नहीं हो सका कि उसके कमरे का फर्श खोखला है। अगर खास तौर पर तवज्जो दी जाती तो शायद कुछ अंदाजा हो सकता था, लेकिन उस वक्त हमारी तवज्जो दूसरी ही बातों पर मरकूज थी, इसलिए जाहिर है इस समझ जहन जा भी नहीं सकता था। कुछ देर सुस्ताने के बाद हम उठ खड़े हुए। तहजीब अभी तक खुद को पूरी तरह नहीं संभाल पाई थी। उसकी चाल में खफीफ सी लंगड़ाहट अब भी मौजूद थी। आसाब को लगने वाला अचानक झटका इतना ही शदीद था कि उसके असर से आसानी से नहीं निकला जा सकता था। उस पर वो शदीद जदोजहद जो हमने जेल में अपनी जिंदगी बचाने के लिए की थी वो भी कम खौफनाक नहीं थी। बड और जाहिर हट के सामने हारूत राबेल की कार के नजदीक मौजूद थे। हमें देखकर उनकी आंखें फरते हैरत से फैल गईं और वो हमारी तरफ दौड़ पड़े। चीफ तुम? बड ने मुझे और तहजीब को सर से पैर तक देखते हुए हैरत से कहा। तुम लोगों को क्या हुआ चीफ? हम महफूज हैं बड, मैंने कहा। हारूत राबेल ने गैर मुतवक्की अंदाज में हमारी जिंदगी लेने की कोशिश कर डाली थी। खुदा की पनाह, बड ने मुंह फाड़ कर कहा। लेकिन तुम तो हमारी आंखों के सामने हट में दाखिल हुए थे। ये इस तरफ से कहां से आ रहे हो? हट के एक कमरे का फर्श खोखला है बड। हारूत राबेल ने किसी मैकेनिज्म के जरिए फर्श हमारे पैरों के नीचे से निकाल दिया और हम झील में गिर पड़े। ओह, लेकिन हारूत राबेल खुद कहाँ गया? जाहिर ने मुस्तरिबाना लहजे में कहा। अभी तक वो भी हट से बरामद नहीं हुआ है। गिरते गिरते मैंने उसे भी झपट लिया था और वो भी हमारे साथ ही झील में गिरा था। हम तो मगरमच्छों से बच कर निकल आए, उसका मालूम नहीं क्या हशर हुआ। बड़ी खौफनाक सूरत हाल से गुजर कर आ रहे हो चीफ, बड़ ने कहा। लेकिन जरा इस वाक़े की तफसीलात भी तो बताओ। तफसील बाद में भी मालूम की जा सकती है बड़, इस वक्त तो जल्द अज जल्द यहाँ से निकलने की फिक्र करो। तफसील बेशक बाद में बता देना, बड़ ने सर हिलाकर कहा। इस वक्त इतना तो बता ही सकते हो कि काम हो गया या नहीं। काम तो हो ही गया है बड़, मैंने कहा और तहजीब ने फाइल निकाल कर बड़ की तरफ बढ़ा दी। बड़ ने फाइल खोल कर कागजात पर निगाह दौड़ाई। खुदा का शुक्र है चीफ, उसने कहा। गोया हारूत राबेल ने इस मामले में कोई बददियानती नहीं की, लेकिन तुम्हारी जान लेने की कोशिश। प्लीज बड़, मैंने हाथ उठाकर कहा। हम लोग बहुत खतरनाक हालात से गुजर कर आए हैं, वापसी का फौरी बंदोबस्त करो। बड़ ने सर को असबाती जुम्बश दी और हम उस कार की तरफ चल दिए जिसमें हम यहाँ तक आए थे। स्टीयरिंग बड़ ने संभाला था और जाहिर उसके बराबर वाली नशिस्त पर बैठा था। मैं और तहजीब अकबी नशिस्त पर थे। बड़ ने कार सड़क पर ले जाकर उसका रुख शहर की समत मोड़ दिया। तहजीब नशिस्त की पुश्तगाह से सर टिकाए गहरे गहरे सांस ले रही थी। अभी कार को रवाना हुए कुछ ही देर हुई थी
کہ ایک فائر کی آواز نے خاموشی کا سینہ چھلنی کر دیا۔ گولی ہماری کار کی دائیں جانب والی باڈی سے ٹکرائی تھی۔ بڑ نے فوراً ہی کار سڑک پر لہرانا شروع کر دی۔ رفتار میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے فوری طور پر پلٹ کر دیکھا۔ کار کے عقب میں خاصے فاصلے پر 4 موٹر سائیکلیں دوڑتی نظر آ رہی تھیں۔ ہر موٹر سائیکل پر 2 افراد سوار تھے، ایک موٹر سائیکل چلانے والا اور دوسرا اس کے عقب میں بیٹھا ہوا۔ عقب میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے ہاتھ میں ہلکی رائفل نظر آ رہی تھی۔ چاروں موٹر سائیکل سوار مہارت کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے موٹر سائیکلیں چلا رہے تھے۔ تہذیب نے بھی پلٹ کر ان موٹر سائیکل سواروں کو دیکھ لیا تھا جن کا فاصلہ ہماری کار سے بتدریج کم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ لوگ کہاں سے نازل ہو گئے علی؟ تہذیب نے میری طرف مڑ کر تشویشناک لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے یہ لوگ سڑک کے نشیب میں کہیں پوشیدہ تھے اور انہیں ہاروت رابیل نے ہمیں ہلاک کرنے پر مامور کیا تھا۔ موٹر سائیکل سواروں کی طرح بٹ بھی کار چلانے کے معاملے میں خاصی مہارت کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن اس طرح کار ڈرائیو کرتے ہوئے مطلوبہ فاصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ تاہم اب ہم اس فائرنگ کی زد میں نہیں آ پا رہے تھے جو موٹر سائیکلوں پر سے ہم پر کی جا رہی تھی۔ ان کی کوشش غالباً یہ تھی کہ کسی طرح ٹائروں کو نشانہ بنا لیں۔ پھر میں نے ظاہر کو ایک ہلکی دور مار رائفل نکالتے دیکھا۔ اس نے اپنی طرف کا شیشہ گرا لیا تھا اور رائفل کی نال کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی تھی۔ میں اور تہذیب جھک گئے تھے۔ کوئی بولی بٹکی گولی عقبی شیشے پر لگتی تو ہماری زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ ظاہر آدھے دڑ سے کھڑکی سے باہر لٹک گیا تھا۔ پھر اس نے قریب آتی ہوئی موٹر سائیکل کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ عقب سے ہونے والی فائرنگ ظاہر کے فائر کرنے کے ساتھ ساتھ معدوم ہو گئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر عقبی شیشے سے دیکھا۔ چاروں موٹر سائیکلیں ہم سے بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ ان میں سے ایک سڑک کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سب سے آگے والی موٹر سائیکل کا نشانہ لیا تھا۔ ظاہر نے فاتحانہ لہجے میں کہا، اور میں نے اسے نشانہ بنا دیا ہے۔ شاباش ظاہر، تہذیب نے کہا، تم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، تمہیں اس کا انعام ملے گا۔ میڈم کی تعریف ہی میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے، ظاہر نے کہا اور کھڑکی سے باہر عقب میں دیکھنے لگا۔ وہ لوگ اپنے ساتھی کا انجام دیکھنے کے لیے رک گئے ہیں ظاہر، میں نے کہا، وہ پھر ہمارے پیچھے آئیں گے۔ اس بار شاید ہی انہیں ہم پر فائر کرنے کا موقع ملے۔ پچھلی بار تو انہوں نے بے خبری میں ہم پر حملہ کر دیا تھا، لیکن اس بار میں پوری طرح تیار ہوں، ظاہر نے کہا۔ یہ ہاروت رابیل تو بڑا خبیث آدمی نکلا چیف، بڑ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ خود تو مر گیا لیکن ہمارے لیے یہ مصیبت چھوڑ گیا۔ جب تک اس کی موت کی تصدیق نہ ہو جائے میں اس کی موت پر بھی یقین نہیں کر سکتا، میں نے کہا۔ مگر مچھ تمہاری طرح رحم دل نہیں ہوتے چیف، ان کے سامنے تو جو بھی آئے گا اس کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کریں گے، بڑ نے کہا۔ امکان تو یہی ہے کہ مگرمچھ اس کی ضیافت اڑا چکے ہوں گے، لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جب اس نے ایک جال تیار کیا ہے تو اس سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ رکھا ہوگا۔ سنبھالو ظاہر، بڑ نے عقب نما میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ پھر ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ ظاہر کے ساتھ ساتھ میں نے اور تہذیب نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ 3 موٹر سائیکلیں دوبارہ ہمارے تعاقب میں تھیں۔ وہ لوگ اپنے ساتھی کو اسی حالت میں چھوڑ آئے تھے۔ ابھی موٹر سائیکلیں ہم سے کافی فاصلے پر تھیں کہ ظاہر نے فائرنگ شروع کر دی۔ جواب میں ادھر سے بھی فائرنگ ہوئی، لیکن رینج سے باہر ہونے کی وجہ سے کوئی بھی فائر کارگر نہیں ہوا۔ جلدی کیا ہے ظاہر، میں نے کہا۔ انہیں قریب آنے دو، پھر اطمینان سے انہیں نشانہ بنا لینا۔ اس بار وہ ٹائروں کو نشانہ بنانے کی زحمت نہیں کریں گے جناب، ظاہر نے جواب دیا۔ انہیں خود سے دور ہی رکھنا ہوگا ورنہ وہ ہم پر براہ راست فائر کر کے ہمارے لیے سخت خطرات پیدا کر دیں گے۔ تمہاری بات میں وزن ہے ظاہر، میں نے کہا، لیکن اس طرح کب تک کام چلے گا؟ ان کے پاس ہم سے زیادہ ایمونیشن ہوگا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے جناب کہ یہاں دور دور تک آبادی نہیں ہے اور نہ ہی ٹریفک ہے۔ جیسے ہی ہم اس علاقے سے نکلیں گے تو وہ لوگ فرار ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ظاہر، لیکن کار میں ہونے کی وجہ سے ہم ان کی نسبت زیادہ محفوظ ہیں۔ ہم سے زیادہ خطرہ تو وہ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے۔ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے جناب؟ ظاہر نے پوچھا۔ مقابلہ، میں نے کہا۔ کار کی رفتار ہلکی کر دو بڑ، اور ظاہر تم پوری طرح تیار رہو۔ فاصلہ کم ہوتے ہی فائر کرنا۔ بڑ نے کار کی رفتار سست کر دی، لیکن فاصلہ کم نہیں ہوا۔ موٹر سائیکلوں کی رفتار بھی سست ہو گئی تھی۔ وہ ہمارے نزدیک آنے سے کترا رہے تھے۔ اب کیا کیا جائے جناب؟ ظاہر نے کہا۔ وہ تو اب بھی رینج سے باہر ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ عقل مند ہیں، میں نے خوش ہو کر کہا۔ ہمیں قتل کرنے سے زیادہ انہیں اپنی جانیں بچانے کی فکر لاحق ہے، اور یہ ایک اچھی علامت ہے۔ میں کار روک رہا ہوں چیف، بڑ نے کہا۔ تم واقعی ذہین آدمی ہو بڑ، فوراً فیصلہ کر سکتے ہو، میں نے کہا۔ کار روکنے کے بعد کیا کرو گے؟ یو ٹرن لے کر ان لوگوں کے پیچھے لگا دوں گا، بڑ نے اکڑ کر کہا اور کار کی رفتار مزید سست کرتے ہوئے بریک لگا دیے۔
कार रुकने के साथ ही अकब में आने वाली मोटरसाइकिलें भी रुक गई थी। देखा चीफ, बड़ ने फातिहाना कह लगाया। मुझे पहले ही मालूम था कि कार रुकते देखकर वो खौफजदा हो जाएंगे। मोटरसाइकिलें रुकी जरूर थीं, मगर उन्होंने अचानक ही बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी थी। उनके इस अमल से जाहिर होता था कि एक आदमी जाया होने के बाद उन पर हमारा खौफ सवार हो गया है। बेधड़क होकर कार उनकी तरफ मोड़ दो बड़, मैंने कहा। उनकी चलाई हुई गोलियां हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। हम अब भी उनकी रेंज से बाहर हैं। बड़ ने कार को यू टर्न किया। इस दौरान में जाहिर ने 2-4 फायर भी किए थे। हमें यू टर्न मुड़ते देखकर वो बुरी तरह बौखला गए और उन्होंने भी मोटरसाइकिलें मुखालिफ समत में मोड़ दी। बड़ ने कार की रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ाई थी और फिर जल्द ही वो लोग रेंज में आ गए। उन्हें एहसास था कि हमारी जानिब से फायरिंग होगी, इसलिए वो मोटरसाइकिलों को लहराते हुए चला रहे थे। जाहिर ने कई फायर किए, तब कहीं जाकर उसकी गोली निशाने पर बैठी। एक मोटरसाइकिल के लहराने की रफ्तार अचानक ही बहुत तेज हो गई और फिर वो सड़क पर गिरकर दूर तक फिसलती चली गई। बड़ ने कार की रफ्तार में मजीद इजाफा कर दिया। कार रोक दो बड़, मैंने कहा। अब वो लोग पलट कर नहीं आएंगे, लिहाजा उनका मजीद ताकुब करने से कुछ फायदा नहीं होगा। क्या कह रहे हो चीफ? बड़ ने कार की रफ्तार सुस्त करते हुए कहा। यह बहुत अच्छा मौका है, हम उन सब का सफाया कर देंगे। उनका सफाया करना हमारे मिशन का हिस्सा नहीं है बड़। हमारा मिशन मुकम्मल हो चुका है और अब हमें जल्द अज जल्द वापसी की फिक्र करनी चाहिए। कार की रफ्तार मजीद सुस्त हो गई, लेकिन कुछ देर पहले इन लोगों ने हम पर हमला किया था। हम जरा सा चूकते तो मारे जाते। ऐसे लोगों को तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा है? मैंने सर्द लहजे में कहा। गाड़ी शहर की तरफ मोड़ दो। बड़ ने बुड़बुड़ाते हुए मेरे कहने पर अमल किया। मोटरसाइकिल सवार पहले ही नजरों से ओझल हो चुके थे। मुझे यकीन था कि अब वो हमारा ताकुब करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम देख लेना चीफ, एक रोज तुम्हारा रहमदिलाना रवैया तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। बड़ ने धमकी आमेज लहजे में कहा। मैं भी इस बात के हक में हूँ जनाब, जाहिर ने दबी जुबान में कहा। दुश्मन का सर कुचलने में दरेग नहीं करना चाहिए। तुम भी किसकी बातों में आ गए जाहिर? मैंने हैरत से कहा। वो किराए के गुंडे थे, उनसे उलझ कर हमें कुछ हासिल न होता, हमारा वक्त ही जाया होता। मुमकिन था हम किसी और चक्कर में फंस जाते जिसके हम इन हालात में हरगिज़ भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे।